ہمارے ساتھ بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا اعزاز ہے آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے اتنی دور سے، آپ نے زحمت فرمائی۔ نہیں ہم بھی حاضر کوئی ہیں۔ بات نہیں، ہم نے سوچا کہ چائے خانہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا، اس کی کچھ خاص سیریز کی جائے، تو اس کے تحت ہم یہاں لاہور آئے اور آپ سے ہم نے سوچا کہ بات کی جائے۔ چیزیں تو ہم آپ کی پڑھتے ہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین آج آپ کو سماعت کریں، دیکھیں۔ جی میں حاضر جی۔ تو آپ کے دو بنیادی حوالے اگر میں کروں، فکشن اور نان فکشن جی تخلیقات میں، تو فکشن میں آپ نے شاعری کو ہم کہہ سکتے ہیں فکشن، جی تو شاعری آپ بطور شاعر، آپ کی زندگی کا جو ابتدائی زمانہ ہے شاعر کے طور پہ وہ گزرا، جی دو مجموعے آپ کے شائع ہوئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس شاعر پر جو ہے وہ ایک مورخ، ایک تدوین کار اور ایک محقق غالب آتا چلا گیا اور مدرس غالب آتا چلا گیا۔ تو آپ کا وہ شاعر کہاں گم شدہ ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں میرا آغاز تو بطور شاعر ہوا تھا، جی اور مجھے شاعری سے بہت ہی لڑکپن سے دلچسپی ہے، جی یہ سمجھ لیں۔ جی اور میں مصرع موضوع بھی بہت چھوٹی عمر میں کرنے لگ گیا تھا۔ جی لیکن پھر یہ ہوا کہ، اور میں بہت سنجیدگی سے شاعری کرتا رہا ہوں بی اے پاس کرنے تک۔ ٹھیک۔ گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے بی اے کیا ہے، گریجویشن کی ہے، وہاں سے کانووکیشن میں مجھے کالج کے بہترین شاعر کا انعام بھی ملا۔ واہ واہ۔ اور وہاں جو رسالہ راوی ہے جی اس میں میری بہت غزلیں چھپی ہیں اس زمانے میں۔ اچھا۔ پھر میں ایم اے کے لیے آ گیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی جی میں۔ وہاں سارے لوگ محقق تھے میرے اساتذہ، جی جن میں سب سے نمایاں نام اس زمانے میں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کا، ٹھیک۔ شعبہ فارسی میں وزیر الحسن آبدی صاحب تھے، واہ۔ کچھ عرصہ مولانا عبدالعزیز میمن بھی ہمارے ہاں تشریف لے آئے تھے، اچھا۔ انہوں نے عربی پڑھائی اورینٹل کالج میں۔ وہاں سارا ماحول تحقیق کا تھا، تنقید سے بھی زیادہ تحقیق پر زور دیا جاتا۔ اچھا۔ تو ادھر آ گیا۔ میرا تقرر سب سے پہلے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا تھا، لیکن ایک سال کے بعد میں یونیورسٹی میں منتخب ہو گیا، جی اور پھر اورینٹل کالج میں آ گیا، اور وہاں سارے یہ بزرگ اساتذہ تھے، ہمارے بھی استاد تھے، تو ہم ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری کو چھوڑ کر تحقیق تنقید کی طرف آ گئے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی اس طرح ایک شاعر جو تھا، آپ نے نہ صرف یہ کہ خود تو شاعری کی، لیکن پھر آپ نے اچھے شعراء کی دریافت بھی کی اپنی تنقید کے ذریعے، اپنی مرتبہ کام کے ذریعے، جیسے کلیات امجد، مجید امجد ہے، وہ ایک آپ کا بڑا مستند کام ہے، کلیات داغ دہلوی ہے اور دیگر کلیات ہیں بہت ساری۔ تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ ایک شاعر جو ہے وہ دوسرے شعراء کا جو ہے وہ مرتبہ کار بن گیا اور تدوین کار بن گیا۔ وہ اس کا آغاز تو کلیات مجید امجدی سے ہوا تھا۔ ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت ہی لڑکپن کہہ لیجئے، نوجوانی کہہ لیجئے، اس میں میری ملاقات مجید امجد سے ہو گئی تھی، ٹھیک۔ تو میں بہت ہی ان کی شاعری سے متاثر ہوا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں مجید امجد کو جھنگ یا ساہیوال، کیونکہ جھنگ کا ان کا آبائی علاقہ تھا، جی ساہیوال میں وہ ملازمت کرتے تھے، جی ان دو شہروں کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا کلام حالانکہ بہت تواتر سے چھپتا تھا، جی اس کے باوجود نقاد اور یہ لوگ ان کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے، اور تنقیدی مضامین ان کو کوئی ذکر نہیں کرتا تھا۔ میں جوں ان کو پڑھتا چلا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی منفرد اور بہت مختلف شاعر ہے، اور اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں دیا گیا۔ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں، میری اپنی یہی رائے ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو جوں میں پڑھتا چلا گیا تو مجھے وہ شاعری بہتر سے بہتر معلوم ہونے لگ گئی۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ جس شاعری کو یا جس نثر کو بھی
آپ زیادہ بار پڑھیں اور اس کی زیادہ سطحیں آپ کے سامنے آئیں تو وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک. چھوٹی شاعری یا چھوٹا ادب آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, آپ اس کے بعد اسے پڑھ نہیں سکتے. تو میں مجید امجد کا کلام مبالغہ نہیں میں کر رہا, جی. میرا لئے میں نے 50-60 بار تو پڑھا ہوگا. اب اس میں نئی سے نئی باتیں نکلتی آتی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے بہت سارے اور کلاسیکی شعراء کو, جیسے اکبر الہ آبادی ہیں, علامہ اقبال ہیں, یعنی ایک پوری ایک داغ دہلوی دیکھیے آپ, پوری ایک فہرست ہے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن یہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی سنجیدگی سے اس کام کو کیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا لطف بھی اٹھایا اس کام سے. جی ہاں, بالکل بجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کام کریں اور اس کام میں آپ کو لطف نہ آئے, جی, آپ اچھا کام نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عشق سے ہی سارے کام انجام پاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, صحیح بات ہے. تو مجھے کتابوں کے متون ان کے ساتھ بہت محبت ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اتنا آپ کے زیر انتظام اتنے لوگ تحقیق کرتے ہیں, محقق کے طور پر آپ نے تاریخ ادبیات اردو جیسی 5 جلدوں پر مشتمل, 5 جلدیں ہیں, 6 جلدوں پر مشتمل آپ نے وہ کام کیا. اتنا باریک کام, اتنا گہرا کام, اور پھر آپ کے انڈر بہت سارے لوگ تحقیق کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو تحقیق ہو رہی ہے یا جو اس کا پیمانہ ہے ڈاکٹریٹ کا خاص طور پہ, کیا یہ غیر معیاری نہیں ہو گیا؟ اصل میں اس کا شاید ایک جملے میں جواب نہ دے سکوں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیار کم و بیش ہر زمانے میں رہا ہے. اچھا. کیونکہ میں پی ایچ ڈی کے تھیسس وغیرہ ان کی نگرانی کر رہا ہوں, 50 سال سے تو کم و بیش میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور 50 سال ایک لمبی عمر ہے. بہت عمر ہے. ہوتا یہی ہے کہ اس میں کوئی اچھا کام کرنے والا آ جاتا ہے, بیشتر لوگ معمولی چل چلاؤ کا کام ہوتے ہیں. لیکن غنیمت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اچھا آدمی آ جائے, اچھا کام کرے. ٹھیک. تو معیار پہلے بھی بہت اچھا, کبھی نہیں رہا, اب بھی نہیں. ٹھیک. خواجہ صاحب, آپ نے نصف صدی آپ کی گزر گئی تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں, اور آپ اب بھی پروفیسر ایمریٹس ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ آپ بیرون ملک بھی گئے, آپ نے پڑھایا, جس میں سر فہرست چین اور جاپان 2 ایسے ملک ہیں جن کی پاکستان میں بڑی اہمیت ہے. تو بطور مدرس آپ نے پاکستان میں اس تجربے کو کیسا پایا, اور جب ان 2 ممالک میں آپ گئے تو آپ کے مشاہدات اور تجربات کیا ہوئے؟ جی, ایسا ہے کہ پاکستان میں نے 1962 سے تدریس شروع کی تھی. جی. اور میری باقاعدہ ریٹائرمنٹ 2000 میں ہوئی. جی. اس دوران ایک دفعہ مجھے چین جانے کا موقع ملا ہے, اور دوسری بار جاپان. جی. اگرچہ یہ ہے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ بھی گیا ہوں, اور باقاعدہ تدریس نہ صحیح, لیکن وہاں بھی میں کچھ نہ کچھ تدریس کرتا رہا ہوں. پاکستان میں جو طریقہ تدریس ہے میرے خیال میں وہ بہت نامناسب ہے. یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں نا رٹے کی بنیاد پر سارا نظام ہے ہمارا. جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواہ وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, اور ویسے میں اسکول کی تدریس سے بھی واقف ہوں. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ یہاں اساتذہ خود بولتے جاتے ہیں, جی, اور طالب علم کو موقع نہیں دیتے. ٹھیک. کسی جگہ بھی طالب علم اس وقت تک نہیں سیکھتے جب تک انہیں سوال کرنے کی اجازت نہ ہو. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں استاد برا مانتے ہیں. نہیں, سوال کرنے کی اجازت تو ہمارے ہاں بڑوں کو بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل, یہ بالکل بجا ہے. یہ پورے یعنی معاشرے کا یہ مزاج ہے. جی.
میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں طالب علموں کو باقاعدہ کلاس میں بار بار کہتا تھا کہ آپ سوال کریں، جو جی چاہے پوچھیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے معذرت کر لوں گا، اس وقت نہیں مجھے معلوم، میں ریسرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا. صحیح. اس میں میری کوئی تحقیر نہیں ہوتی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو میں نے اس سے یہ دیکھا ہے کہ طالب علم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ پوچھیں گے اس کا جواب دیا جائے گا اور ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی. بالکل ٹھیک. اس لیے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تجربہ میرا زیادہ کامیاب رہا ہے عام روٹین کی جو تدریس ہے اس کے مقابلے. درست. لیکن جاپان اور چین میں اور یہاں میں نے بنیادی فرق یہ دیکھا ہے جی. کہ وہاں بچے بہت زیادہ محنتی ہیں. ٹھیک. اگر استاد ان کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے اور ایک ٹارگٹ ڈیٹ دیتا ہے جی. تو یہ ناممکن ہے کہ بچے اس دن سارے بچے کام کر کے نہیں لائیں گے. یعنی کہ طے ہے، ان کو تربیت ایسی دی گئی ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ نہ لائیں لکھ کر، جو آپ ان کو دیں گے وہ کام مکمل کر کے آئیں گے. جبکہ یہاں بہت لاپرواہی ہے اس سلسلے میں، اول تو کام ہی نہیں دیا جاتا، جی. اور دیا جائے تو بچے پرواہ ہی نہیں کرتے. جی. تو اس وجہ سے نا ہمارے ہاں طریقے تدریس میں بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک. یعنی طالب علموں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے. درست. نہ کہ استاد کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حرف آخر ہے. جی. اس سے بہت نقصان ہوا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم سن رہے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو کو سرکاری سطح پر نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے. جی. لیکن اس کا جو ہے وہ عدالتی حکم بھی ہوا، جی. لیکن وہ نافذ نہیں ہوئی، اور یہ رویہ برقرار ہے. اور صرف یہ اشرافیہ میں، یہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے بلکہ عوامی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے رومن میں لکھ رہے ہیں اور وہ رسم الخط سے دور ہو رہے ہیں اور زبان خاصی بگڑ رہی ہے. تو اس تناظر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہم اپنی زبان کو اپنانے میں کیا شرم ہے؟ جن 2 ملکوں میں آپ گئے اور آپ نے پڑھایا وہ تو اپنی زبانوں پر فخر کرتے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے انگریزی اپنائے بغیر ترقی کی. محترم، یہ بہت ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس کا 2 ٹوک جواب دینا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور جاپان کے معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ دونوں ملک وہ قومیں ہیں. صحیح. ہم افراد کا مجموعہ ہیں. بڑی درست بات کی آپ. وہاں یہ ہوتا ہے کہ غیر معلوم طور پر لوگ ایک ہی انداز میں بہت سی باتیں سوچتے ہیں، اور وہاں کا اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے کہ جن اختلافات میں اختلافات کو دشمنی پر محمول کیا جائے. اس لیے وہ قوم ایسی ہے، وہاں قدرتی طور پر یا تربیت ان کو ایسی دی گئی ہے، بے حد محب وطن لوگ ہیں. وہ وطن کے بارے میں سوچتے ہیں، وطن کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، افراد کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے. بالکل ٹھیک. آپ چونکہ یہاں ایک موقر روزنامے میں کالم بھی لکھتے ہیں، جی. تو بہت سارے موضوعات پر آپ بات کرتے ہیں جس پہ ہمیں فکری طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارا قومی ترانہ ہے، اس کی جو موسیقی اور دھن وغیرہ تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ نے لکھا بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی تبدیلی سے کیا نقصان ہوگا کوئی ہمیں؟ اس سے حاصل کچھ نہیں. اچھا. بات یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں اٹھانے چاہیے نا، ضروری مسائل، جی. وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ تھنگز فرسٹ. جی. مسائل میں وہ مسائل سب سے پہلے حل ہونے چاہیے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ضمنی چیزوں کی باری آتی ہے. ٹھیک. قومی ترانہ موجود ہے. قوم کا مزاج اس سے آشنا ہو چکا ہے. موسیقی اور بول ایسے ہیں کہ وہ سنتے سنتے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں. درست.
اگر اس کو تبدیل کیا جائے گا اس سے آشنائی کے لیے دوبارہ وقت درکار ہوگا، اور حاصل کچھ نہیں کہ جی نئی آوازیں، نیا آرکیسٹرا، ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے ماہرین نہیں ہیں، ہمیں ماہرین بھی غیر ملکوں سے بلانے پڑیں گے، تو آپ اس پر اتنے کروڑ روپیہ خرچ کریں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ درست. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے ہم کرتے ہیں چیزیں ٹھیک، جس کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اب جو تنقید ہو رہی ہے یا جو تحقیق ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، تحقیق کے حوالے سے تو پھر بھی آپ نے کچھ بتایا ہمیں، تنقید کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کا جو نقد ہے جی. کیا یہ ہمارے ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیا ہے؟ ایسا ہے کہ میں رفتہ رفتہ یعنی شروع سے میں تنقید ہی لکھتا رہا ہوں. جی تنقید یا تحقیق ہے، جی زیادہ تر میں نے تنقید ہی لکھی ہے جی پوری زندگی میں. جی اب جوں میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں بلکہ، تو میری توجہ تنقید سے ہٹ گئی ہے، بلکہ ایک طرح سے میں تنقید کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقاد کا کام میرے نزدیک سب سے پہلا کام ادب کی تفہیم کرنا اور کرانا ہے. درست. اس لیے نقاد کو سب سے زیادہ متن کے قریب ہونا چاہیے، ٹھیک. اور متن کے قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بڑے لکھنے والے کے متن کو جب تک بار بار نہ پڑھیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رواج ہے کہ نقاد کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس سے ایک مضمون بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں اس طرح کی تنقید بے حد مضر ہے. ٹھیک ہے. اس سے ادب کی تحسین کا ذوق بھی پیدا نہیں ہوتا، ادب کا شوق بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ گورنمنٹ اورینٹیل کالج سے وابستہ رہے ہیں، جی. تو جاپان کے حوالے سے میں خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے جاپانی طلبہ یہاں سے اردو پڑھ کر گئے، پھر آپ نے بھی جا کے اردو پڑھائی، اور جاپانی دوستوں کا ایک بہت رجحان رہا ہے. جی. بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں جو اب وہاں اردو کے پروفیسر ہیں. جی. تو جاپانی طلبہ جو پاکستان میں لاہور میں اردو پڑھنے آئے، اور اس میں سے کئی لوگ سفارتکار بنے، کئی لوگ وہاں کی یونیورسٹیوں میں شعبہ اردو کے ہیڈ بنے. جی. تو آپ کی کیا یادیں ہیں ان جاپانی طلبہ کے ساتھ یہاں؟ جی جی میں نے یہاں بھی انہیں پڑھایا. جی. آپ نے درست فرمایا. پھر میں وہاں بھی گیا ہوں. جی. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے طالب علموں میں بہت زیادہ فوکس ہے، جو چیز کرنا چاہیں اس پر، وہ توجہ ہٹاتے نہیں. ٹھیک. یعنی وہ اردو سیکھنے آئے ہیں نا، جی. تو اسی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں. درست. بلکہ یہاں تک دلچسپ بات ہے کہ ایک دفعہ میں جاپان میں جی. وہاں کے کچھ جاپانی لڑکوں کے ساتھ ایک ریستوران میں بیٹھا ہوا تھا. جی. وہ بڑا اونچا سا 50 منزلہ ہے، تو اوپر کی منزل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. چائے آ گئی ہے، تو اتنے میں ایک جاپانی بچے نے اردو کی ایک کتاب کھولی اور مجھے کہنے لگا کہ کچھ لفظوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ بتا دیجیے. اب آپ اندازہ کریں کہ چائے پر توجہ نہیں ہے، تدریس کی طرف یا لفظوں کو سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ. واہ. یہ مزاج ہے اس قوم بالکل کا، بالکل ٹھیک. جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. مثلا ایک لڑکا تھا جاپانی، جی. وہ لاہور کی تاریخی عمارتوں پر تحقیق کر رہا تھا. جی. تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ شاہ عالمی دروازے میں جب داخل ہوں تو ذرا سا آگے جائیں تو بائیں ہاتھ ایک مسجد آتی ہے. تو وہ مسجد آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھی ہوئی. کہنے بھائی وہ بڑی تاریخی مسجد ہے، اور یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی ہے، اور آپ ضرور دیکھیں. یعنی وہ باخبر ہم سے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، جناب. تو آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں؟ جہاں تک لکھنے کی بات ہے، آج کل میں ایک کلیات اکبر الہ آبادی ترتیب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. پڑھنے کی بات میں ابھی کرتا ہوں. جی. اس کے میں صرف 2-3 منٹ اس کے لیے مجھے چاہیے. جی بتائیے. اکبر الہ آبادی
بے حد مقبول شاعر رہے ہیں ہمارے، جی اور ان کے کلام کے جتنے ایڈیشن چھپے ہیں جی ان کی زندگی سے لے کر اور اب تک جی وہ تقریباً سارے میرے پاس موجود ہیں۔ اچھا میں اب ان کو اپنے سامنے رکھ کر ایک معیاری متن مرتب کر رہا ہوں، ٹھیک اور اس میں بڑی دقتیں ہیں۔ ٹھیک سب سے پہلی دقت یہ ہے کہ انتہائی بے ترتیب کلام ہے اکبر کا، اچھا یعنی اگر آپ ان کا کوئی ایک شعر تلاش کرنا چاہیں حوالے کے لیے، مبالغہ نہیں ہے 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو۔ میں ایک ایسی ترتیب دے رہا ہوں کہ 5-7 منٹ میں شعر مل جائے، آپ جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک۔ ٹھیک ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس کے ہاں وکیبلری، بہت سی ایسی وکیبلری ہے کہ جو لغات میں نہیں ملتی، ٹھیک اس کے لیے میں فرہنگ تیار کر رہا ہوں۔ اچھا بہت سے اس زمانے کے واقعات ہیں جن سے اب لوگ بالکل بے خبر ہیں، جی میں حواشی میں وہ بھی دے رہا ہوں۔ ٹھیک تو یہ کام بڑی آہستگی سے جاری ہے، اور مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اس میں لگے ہوئے۔ اچھا جی تو انشاءاللہ 4-6 ماہ میں مجھے لگتا ہے مکمل ہو جائے واہ گا۔ واہ واہ، اور پڑھ کیا رہے ہیں آپ آج کل؟ میں پڑھنے کا میرا یہ طریقہ ہے کہ میری لائبریری میں ہر قسم کی کتابیں، جی وہ تاریخ کی بھی ہیں، جغرافیہ کی بھی ہیں، سائنسز کی بھی ہیں، جی اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، جو کچھ ہے۔ میں جب لکھنے سے فارغ ہو جاتا ہوں تو لائبریری کو ایک نظر دیکھتا ہوں، جو کتاب اچھی لگے، پڑھنے کو دل چاہے، وہ میں نکالتا ہوں، پڑھنا شروع کر دیتا واہ واہ، ہوں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، ہم سے گفتگو کی، اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ گفتگو بہت طویل کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسکرین کا وقت ہے یہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے۔ بہت نوازش آپ کی، میں بڑا خوش ہوا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، میں نے کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یہ مکالمات ملاحظہ کیے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ مکالمہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کے اور مکالمات کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ چائے خانہ کی اس خصوصی ڈائلاگ سیریز سے مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ہوتی ہے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔